عمران خان صاحب جو ہیں وہ عالمی اقتصادی فورم سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ 25 ملین لوگ ہیں جو شکار ہیں پاورٹی کا، غربت کا. اس کے علاوہ انہوں نے G20 جو ڈیٹ ریلیف ہے اس حوالے سے بھی بات کی جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. سمی صاحب لیکن انہوں نے کہا کہ 2.5 کروڑ لوگ تو ڈیلی ویجز پہ ہیں اور 2.5 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 7-8 کروڑ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اگر ایک فیملی آف 4 ہو یا فیملی آف 5 ہو تو 2.5 کروڑ تو یہ 10 کروڑ لوگ ہیں. تو پورا پاکستان جو ہے ایکسکیوز می اس سے امپیکٹڈ ہے. اور جو بات زیادہ اہم ہے دنیا کو دیکھنے کی، اب جو قرضہ ہے اس کا آپ نے سود دینا ہوتا ہے. تو پاکستان کا تو مسئلہ ہی یہ تھا پرانا کہ ہم نے اتنا قرضہ لیا ماشاءاللہ سے. یہ جو ساری ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جن کو سو کال کہتے ہیں، جس میں مال بنایا ان لوگوں نے اور اپنی بلڈنگیں کھڑی کی ہر طرف، تو وہ اس کی جو پیسہ تو بچتا ہی نہیں ہے وفاق کے پاس. وہ تو سارے کا سارا پیسہ قرضہ اتارنے میں لگ جاتا ہے اور پھر صوبے لے جاتے ہیں اور وفاق غربت کے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو ہمیں ایک سپیس کریٹ کرنی ہے، اس میں فسکل سپیس کریٹ کرنی ہوگی جس میں ہم اپنے ہیلتھ کو امپروو کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا اس میں 2 چیزیں، ایک ڈیٹ ریلیف ہے، ایک اسٹیمولس. تو اب G20 جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور اس میں ہم نے پہلے بھی بتایا کہ $2 ارب پاکستان کو ملنے کی امید ہے. بٹ اٹ از پی نٹس. دیکھیں بڑی مشکل سے پاکستان نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا اس کو ختم کیا تھا اور بہت ہی پینفل، جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ جو ایک ریفارمز کی جس سے بہت قیمتیں بھی بڑھی، لوگوں کو پرابلم بھی ہوئی. لیکن اب یہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی ڈاؤن ہوئی تو دیٹ ہیز گون ڈاؤن ٹو دا ڈرین آلسو. وہ جو کچھ بھی تھا. تو اب جب تک جو امیر ملک ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، جب تک وہ ترقی پذیر ممالک کی مدد نہیں کریں گے اور اس پورے کرائسس کو پوری دنیا اپنا کرائسس سمجھ کے ڈیل نہیں کرے گی کیونکہ یہ پینڈیمک ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ. تو پرائم منسٹر پوائنٹڈ آؤٹ ویری رائٹلی. اور ہمیں جو ڈیووس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ماڈریٹر، وہ خود انہوں نے کہا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں، ادھر ذکر کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں ڈیٹ ریلیف بھی ہو، یعنی قرضے میں بھی ریلیف ملے اور اسٹیمولس پیکج بھی ہو. تو یہ 2 چیزیں ہیں، یہ اگر ہوں گی تو تب یہ اکانومی اوپر جائے گی. ناؤ کمنگ بیک ٹو آر سبجیکٹ جس پر ہم بات کر رہے تھے. دیکھیے ماضی میں یہ جو ہم نے حامد میر صاحب کا کلپ آپ کو سنایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میری حکومت بننے والی ہے، ماضی میں یہ سب کام ہوتے رہے. اس لیے کہ ماضی میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی بیوروکریسی، بیرونی طاقتیں، یہ سب ایک سازشوں کا تانا بانا تھا. اس میں وہ سب پہلے طے ہو جاتا تھا، پھر آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا تھا. تو ابھی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی سازش میں ملوث نہیں ہے. یہاں پر جو لوگ اپنی کرپشن کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں، اپنی نااہلی کی وجہ سے سیاست سے باہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ اس چیز کا الزام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ اب ایک پاناما پیپرز آئے، اس میں نواز شریف صاحب کے فلیٹس کا ذکر آیا، ان کے بچوں کے انٹرویو آئے جس میں انہوں نے کہا جی ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی منی ٹریل نہیں دے سکے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।